قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے بیرون مکہ اسلام کی اڑانیں۔ اسلام کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکلنے اور اسلام و ایمان کے نور سے آراستہ ہونے کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اثر انگیز دعوت مسلسل کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ اسلام کی پیش رفت رکنے میں جب کفار قریش کے تمام حربے ناکام رہے تو وہ لوگوں کو نبی سے ڈرانے لگے۔ عرب کا جو بھی شخص ان کے پاس آتا وہ اسے بہکاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرا کر اسے آپ سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی کی مکہ آمد۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف شاعر، مالدار، بہت مہمان نواز اور نہایت سود بوجھ رکھنے والے آدمی تھے۔ وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو۔ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے درمیان موجود ہے، انہوں نے ہمیں بڑی پریشانی میں ڈال رکھا ہے، ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے اور ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ اس کی بات جادو جیسا اثر رکھتی ہے۔ وہ باپ بیٹے، بھائی بہن اور میاں بیوی کے مابین پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے اس سلسلے میں ہم تمہاری اور تمہاری قوم کی طرف سے بہت فکر مند ہیں۔ مبادا وہ مصیبت تم پر بھی آ پڑے اور تم لوگ اس کا شکار ہو جاؤ، لہذا خبردار رہنا، ان سے بالکل بات نہ کرنا، نہ ان کی کوئی بات سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور قبول اسلام۔ طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے برابر یہی سمجھتے رہے حتیٰ کہ میں نے عزم کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات سنوں گا، نہ آپ سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ جب میں صبح کے وقت مسجد حرام گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی کوئی بات میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں مسجد حرام میں داخل ہوا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میں نے بہت اچھا کلام سنا اور اپنے جی میں کہا، ہائے میری ماں مجھے گم پائے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ یہ ایک شاعر ہے اور صاحب شعور آدمی ہوں، مجھ پر اچھا یا برا کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، بھلا میرے لیے شخص محمد کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کی بات اچھی ہوئی تو میں اسے قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا اور عرض کیا، اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے مسلسل آپ کے دین سے ڈراتے رہے حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کی صدا سنی۔ وہ بہت اچھی بات تھی، اب آپ اپنا دین پیش فرمائیں۔ امام صالحی نے طفیل کی زبانی یہ بھی نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ایک شاعر ہوں، میں جو کہوں گا آپ اسے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پیش کرو۔ میں نے آپ کو اشعار سنائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں کہوں گا تم سنو۔ پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ تو فیض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ اچھا کلام کبھی نہیں سنا، نہ کبھی اس سے زیادہ عدل و انصاف والے دین سے آگاہ ہوا، اس لیے میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ طفیل رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم کے لیے نشانی طلب کرنا۔ سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے،
میں ان کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مہیا کر دے جو ان سے وہ حقیقت قبول کرانے میں میری مددگار ثابت ہو جس کی میں انہیں دعوت دوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما دے۔ میں اپنی قوم کی طرف موسلادھار بارش والی سیاہ رات میں نکلا۔ جب میں گھاٹی کی اس بلندی تک پہنچا جہاں سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے تو میری دونوں آنکھوں کے سامنے چراغ جیسی روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ روشنی چہرے کی بجائے کہیں اور ظاہر فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دین سے جدا ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں عبرتناک سزا کے طور پر مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ دعا کرتے ہی وہ روشنی چہرے سے ہٹ کر میرے کوڑے کے بلائی حصے پر آ گئی۔ جب میں گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو لوگ اس روشنی کو میرے کوڑے پر لٹکی ہوئی قندیل کی طرح دیکھنے لگے۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا۔ باپ اور بیوی کو دعوت اسلام۔ سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو میرے والد میرے پاس آئے۔ وہ بہت بوڑھے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، پیارے بیٹے کیوں؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیں غسل کریں اور پاک کپڑے پہنیں، پھر میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو کچھ سکھاؤں جو میں نے سیکھا ہے۔ میرے والد گئے، انہوں نے غسل کیا اور پاک کپڑے پہنے، پھر میرے پاس واپس آ گئے۔ میں نے ان کے روبرو اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو، میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آخر کیوں؟ میں نے جواب دیا، میرے اور تمہارے درمیان اسلام نے جدائی ڈال دی ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو آپ کا دین ہے۔ میں نے کہا، تم ذوالشراء کے استحان کی طرف جاؤ اور وہاں چشمے پر غسل کرو۔ یہ دوسی قبیلے کا بت تھا۔ ذوالشراء کے لغوی معنی ہے سورج کا خدا۔ یہ دوس قبیلے کا بت تھا، بنو زہران کے علاقے میں نسب تھا۔ آج کل اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ نبطیوں کے ہاں بھی اس نام کا بت موجود تھا، البترا میں اس کی عبادت کی جاتی۔ آج کل یہ بت دمشق، سوریہ، شام کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ قبیلہ دوس نے اس کا استحان بنا رکھا تھا۔ وہاں پہاڑ سے ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا۔ طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو ذوالشراء کی طرف سے بچوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خوف ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں اس کا ضامن ہوں۔ پھر وہ چلی گئی اور غسل کر کے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ امام صالح رحمۃ اللہ علیہ نے طفیل رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ دوس کے لیے دعا۔ سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر کی اور فسق و فجور میں لگے رہے۔ صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے گزارش کی، اللہ کے رسول، قبیلہ دوس نے نافرمانی کی اور انکار کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ رخ ہو گئے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کہنے لگے، دوس کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ قبیلہ دوس کے لیے بد دعا فرمائیں گے، لیکن رحمت عالم نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل بن عمر سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور غزوہ بدر، احد اور خندق بھی گزر گئے تو وہ قبیلہ دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین خیبر میں جا کر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔